محمد پھول ہیں واعظ صبا ہیں کہ پھیلاتے پھریں بوئے محمد، چمن قرآن ہے ہر لفظ اس کا ہے گل، نہاں ہر گل میں ہے بوئے محمد، خدا کا پیار ہو اس دل میں اے اکبر، کشش جس دل کی ہو سوئے محمد۔ آپ نے حضرت مفتی صاحب کا بیان سنا اور مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا یقیناً وہ چیز دل کو لبھانے والی تھی۔ ایک تو قرآن کریم اپنے نونہالوں کو سکھانے کے اوپر زور لگایا، اور پھر ایک بڑا دلکش منظر جو بتایا کہ گنبد خضرا کی بقا جس کے لیے دلیل ہیں علماء دیوبند، وہ دارالعلوم دیوبند سے جانے والے 3 رفقا جس کے ترجمان حضرت مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب تھے۔ ارے یہ دارالعلوم دیوبند کو اللہ نے کسی ایک ہی خوبی سے نہیں نوازا ہے۔ مسجد کے امام حضرت عبداللہ ابن علی بصر دامت برکاتہم سنانے لگے، کہا ایک شخص اپنے بچے کی پیدائش کے اوپر یہ ارادہ کرنے لگا کہ میں اپنے نونہال کو امام شریم جیسا بناؤں گا، اور پھر قربانی کیا دی؟ قربانی یہ دی کہ جب 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ مٹھک مٹھک کے چلنے والا، ابھی پوری باتیں بھی نہیں کر رہا تھا، والدین کی محبت اور شفقت کا محتاج تھا، کہا اسی وقت لا کے ایک مدرسے میں بٹھا دیا، آنکھیں نم تھیں، اشک بار تھا، اور واپس جاتے ہوئے استاد محترم سے کہنے لگا کہ میں نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں اس کو امام شریم بنا کر چھوڑوں گا۔ حضرت مولانا فرمانے لگے کہ 3.5 سال کی عمر میں وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ آگے چلیے، کہا مکہ کے اندر ایک بچی پیدا ہوئی جس کی 2 سال کی عمر تھی، اور 2 سال کی عمر میں اس نے قاری صاحب سے سورہ یاسین سنی اور اپنے گھر والوں کو پوری سورہ یاسین سنا دی۔ گھر والوں نے علماء سے مشورہ کیا کہ ہماری بچی بڑی ذہین ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک حفظ کرا دو۔ کہا کہ قاری صاحب پاس میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہے اور وہ بچی سنتی رہی، جب قاری صاحب والناس پہ پہنچتے ہیں وہ بچی پورے کلام پاک کی حافظہ ہو گئی۔ کہا علماء نے مشورہ دیا کہ اسی پہ بس مت کرو، سیاہ ستہ کی ساری کتابیں اس کو سنا دو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بچی 7 سال کی ہے، آج سے 3 سال قبل انہوں نے بتایا تھا کہ اس وقت وہ بچی 7 سال کی ہے، وہ سیاہ ستہ کی تمام کتابوں کی حافظہ ہے۔ میرے محترم، یہ ہوتا کب ہے؟ جیسے آپ نے گنبد خضرا کا واقعہ سنا اور اس میں علماء دیوبند کا کردار سنا، وہ علماء دیوبند ہیں کون؟ ان کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ قرآن پاک سے کیا شغف ہے؟ میں ایک بات میں وہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطاف کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے روزانہ درس دیتے ہیں، مغرب کے بعد اردو میں اور صبح عربی میں۔ وہ مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم ہیں۔ ان کے والد محترم مولانا خیر محمد مکی، جنہوں نے 40 سال تک حرم پاک میں درس حدیث دیا، وہ کس مرتبے کے حامل تھے؟ کہتے ہیں کہ آج بھی، وہ پڑوس کے ملک کے تھے، کہا آج بھی جب ان کے علاقے سے کوئی بارات گزرتی ہے تو ڈھولی اپنے ڈھول بند کر دیتے ہیں کہ یہ مولانا خیر محمد مکی کا علاقہ ہے۔ وہ مولانا خیر محمد مکی پیرانہ سالی میں آخری عمر میں مدینہ پاک میں ان کا ارادہ ہمیشہ ایک ان کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو جاتے تھے، جمعہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں پڑھ کر پھر واپس مکہ معظمہ آتے تھے، اور مولانا مکی صاحب کا بھی یہی معمول ہے۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب بزرگ اور کمزور
ایک ہاتھ میں عصا لیا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں لوٹا لیا ہوا ہے اور مسجد نبوی کے بیت الخلاء کو رات کو اٹھ کر صاف کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا کہیں تو کیا کہیں، ابا جان کے سامنے بولنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بڑی لجاجت سے یوں کہا کہ ابا جان بڑی تنگ دستی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ گھریلو حالات درست ہو جائیں۔ کہا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا کہ ارے تو ایک عالم کا بیٹا ہے، تو دنیا کے لیے وظیفے پڑھتا ہے، گانے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے کیا تجھے رزق نہیں دے گا؟ پھر بھی ہم نے بڑی لجاجت سے کہا کہ ابا جان آپ کو 40 سال ہو گئے حدیث کا درس دیتے ہوئے، یقیناً یہ ایک بہت بڑی خدمت آپ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بتائیں اس کی ضرورت کیا پڑی آپ؟ اس وقت انہوں نے واقعہ سنایا، کیونکہ اس وقت یہ حالت نہیں تھی حرمین کی جو آج ہے، یہ سسٹم نہیں تھا، وہ پرانا زمانہ تھا۔ کہا انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا اور میں نے ایک بیت الخلاء کا دروازہ کھولا، وہاں وہ صاف نظر نہیں آیا، میں نے دوسرے کا کھولا وہ صاف نہیں نظر آیا، میں نے تیسرے کا کھولا وہ صاف نظر نہیں آیا، پڑوس میں کسی عربی کا گھر تھا، وہ میرے واقف تھے، میں ان کے گھر میں جا کے فارغ ہوا اور میں نے وضو کیا، فارغ ہو کے میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، رات کو میں سویا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا خیر محمد مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور میری مسجد نبوی کے بیت الخلاء کو گندا سمجھتے ہو؟ کہا وہ دن اور یہ دن میری زندگی کا معمول ہے، میں جب بھی مدینہ آتا ہوں رات کو ان بیت الخلاؤں کی صفائی کرتا ہوں۔ مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں میں مدینہ پاک حاضر ہوتا ہوں، میں درود شریف پڑھتا ہوں، میں بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ قرار نہیں آتا کہ جب میں روضہ پاک کے سامنے حاضر ہو کر یہ نہ کہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھنگی کا لڑکا آیا ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے علماء دیوبند کو اللہ نے کیا بنایا؟ وہ عشق کے پیکر ہیں۔ بات کرنی تو بڑی آسان ہے، آپ یہی نہیں دیکھ لیتے، پوری دنیا کا مطالعہ کر لو، اس وقت مادی دور کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ دنیا میں آگے کی آگے دوڑ لگائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے، دینداروں کی بھی یہی سوچ ہے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر ان مدارس کا جال جو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس کا سہرا علماء دیوبند کے سر پہ، پوری دنیا کے اندر۔ وہ قرآن پاک کے حفظ کو دے لیں، وہ قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے کی باتیں دیکھ لیں، پوری دنیا کا رخ ایک طرف ہے، ان علماء کا رخ ایک طرف ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کھائیں گے کیا، ہم رہیں گے کہاں، ہماری زندگی کا کیا ہوگا، ہماری بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا۔ الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر یہ ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب جائیں یو پی کے اندر دیکھ لیں، گجرات کا ماحول آپ دیکھ لیں، اب حیران ہو جائیں گے۔ الحمدللہ بڑے بڑے لوگ، اربوں پتی لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں۔ ہمیں تو ملا ہی کیا، زیادہ سے زیادہ کسی کو نوکری ملی 30-40 ہزار کی، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ چکے ہیں۔ ارے اربوں کے مالک جو ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو جو عالم بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ واقعتاً ہمارے یہ ریاست اس چیز میں بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجالس نصیب فرمائے اور ایسے مدارس کے ساتھ ہمیں والہانہ تعلق نصیب فرمائے۔ یہ مدارس ہمارے مراکز ہیں، یقین ماننا یہ مدارس ہمارے مراکز ہیں، اور یہ ایسے مرکز ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیں جڑنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جائیں گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر یہ نہ دیکھے تو دنیا کہاں جا رہی ہے، ارے دنیا موت کی طرف جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، دنیا قبر کی طرف جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ جو جتنا زیادہ مالدار ہے کیا وہ دیر سے مرے گا؟ اپنا وقت
متعین ہے, ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے. اگر عقل مندی چاہتے ہو تو اپنے اولادوں کو یہ لباس پہناؤ, اپنی اولادوں کو قرآن سے آراستہ کرو, اپنی اولادوں کو حدیث سے آراستہ کرو. خدا پاک کی قسم ہم قبروں میں بیٹھے ہوں گے جس طریقے سے اس مدرسے کا بانی مولانا شریف قاسمی مرحوم قبر میں آرام کر رہے ہیں, آج جو بچے حافظ ہوں گے, کیا نعوذ باللہ کیا اللہ اتنا ہی ظلم کرے گا کہ ان کے کھاتے میں کچھ نہیں ڈالے گا جنہوں نے اس کی ابتدا کی تھی؟ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے مدارس کا اگر کھاتا دیکھا جائے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کھاتے پڑے گا. اور پھر اسی طریقے سے جس نے اس کے اوپر محنتیں کی ہیں. ارے یہ تو بات ہی کوئی آسان سی بات ہے. ابھی ہمارے مفتی صاحب حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کا واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ایک سفر بخارا کا کیا. وہ بخارا جہاں امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, وہ بخارا جنہوں نے اتنا بڑا کام دین کا جس علاقے نے کیا ہے, اتنے بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں, لیکن جب دین کی محنت چھوٹ گئی تو فرماتے ہیں آج ہم نے وہاں دیکھا کہ کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے, کسی کو نماز کا پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے ہمیں دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ داڑھی والے کہاں سے آئے. کہا ہم نے امام صاحب کو پوچھا کہ امام صاحب یہاں داڑھی کیوں نہیں ہے؟ کہا نا خاموش, ممنوع ہے یہاں داڑھی کا نام لینا, یہاں حکومت کی طرف سے سختی ہے, داڑھی کا نام لینا ممنوع ہے. وہ بخارا. کہاں ہم نے پوچھا امام صاحب کو کہ آپ کہاں پڑھے؟ کہا میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں, عالم دین ہوں, اور اس وقت کھیتی باڑی کرتا ہوں, امامت للہ کرتا ہوں, مجھے کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. کہا آپ پڑھے کیسے ان حالات میں؟ کہا جب اتنے حالات سخت تھے کہ قرآن پاک کا نام لینے پر جیل ہوتی تھی, میرے والد صاحب مجھے تہخانے میں لے جاتے تھے اور وہ جو روشن دان لگا تھا اس کے آگے لحاف رکھ کر مجھے وہاں قرآن پاک پڑھاتے تھے تاکہ آواز باہر نہ جائے. اسی تہخانے میں میں حافظ بنا ہوں, اسی تہخانے میں میں عالم بنا ہوں. آج ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ آج ہم کس پریشانی کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں؟ آج اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں, دینی محنتوں کے ساتھ جڑ جائیں, دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑ جائیں, اپنے بچوں کو مدارس کی طرف جوڑنے کی فکر کریں. اس بات کی اگر آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, خدا کی قسم یہی وہ بات ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بہتر ہے. خیر وقت کم ہے کیونکہ انتظامیہ نے ترتیب یہ بتائی تھی کہ ہم نے 9 بجے سے پروگرام کا اعلان کیا تھا, لوگ 10 بجے کے بعد آئے, کچھ طلبہ کا پروگرام بھی باقی رہ گیا, اور پھر 12 بجے تک پہلی نشست کو ختم ہونا تھا, اس کے بعد کھانا تھا, 1:30 بجے نماز تھی, اور دوسری نشست 2 بجے شروع ہونی ہے. تو حضرت صدر صاحب کا بیان ہے, صدارتی کلمات ہیں, تو میں نے بڑی مشکل سے انتظامیہ والوں سے 15 منٹ اور لیے کہ 12:15 تک اس پروگرام کو ہم چلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ آگے کی نشست تاکہ وہ خراب نہ ہو, لہذا اب اس مختصر سے وقت میں حضرت مولانا سراج الدین قاسمی دامت برکاتہم جو سال ہاں سال سے پتہ نہیں ہماری زندگیاں بھی اس وقت تھیں کہ نہیں تھیں, اس وقت سے الحمدللہ امامت اور خطابت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک مرتبہ کوئی بات لگی ان بزرگوں کے بارے میں, تو میں نے کسی ساتھی سے کہا, میں نے کہا یار آج ایسے حالات ہیں, اس وقت کیسے حالات ہوں گے. ان لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے ابتدا میں یہاں زندگیاں بسر کی ہوں گی, نہ جانے کیسی خدمات یہاں دی ہوں گی. جس وقت داڑھی والا نہیں ملتا تھا, ٹوپی والا نہیں ملتا تھا, دیندار نہیں ملتا تھا, اس وقت انہوں نے آ کے ان مسجدوں کو سنبھالا اور قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عنایت فرمائے اور ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ صدارتی کلمات فرمائیں تاکہ اس نشست کا جو ہے وہ اختتام ہو. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس نشست کو کامیاب فرمائے. ہاں الحمدللہ اللہ جزائے خیر عنایت فرمائے. انتظامیہ نے 15 منٹ اور دے دیے ہیں کہ 12:30 بجے تک جو ہے وہ یہ نشست چلے گی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے نصائح سے ہمیں بے حد مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وواسع العلم لغير أهله كالمقلد لؤلؤا وجوهرا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز علماء کرام، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت غم کا پہلو زیادہ شامل حال ہے، اس لیے اپنی اس فریضے کی انجام دہی کے لیے کما حقو تیار نہیں ہے. رہ رہ کر رفیق محترم کی یاد آ رہی ہے. اور اس دل کو تسلی دے رہا ہوں کہ ہر ایک کو اس لائن سے گزرنا ہے. جس سے مقابلہ کرنا ہے، سامنے آنی ہے جو چیز، وہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. آقا فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے، موت کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں الموت جسر، موت ایک پل ہے، ایک کراسنگ لائن ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو محب کو محبوب سے ملاتی ہے. اس کے بغیر محب سے محبوب سے ملنا نہیں ہے. ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا ہے. میرے بھائی، خدا تو ملتا ہے، انسان نہیں ملتا. خدا تو ملتا ہے، انسان نہیں ملتا. یہ وہ نگی ہیں جو دیکھی کہیں کہیں ہم نے. خدا کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ خدا اس ذات کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اس کو اللہ. خدا تو ملتا ہے، انسان نہیں ملتا. یہ جب چھوٹ جاتا ہے تو پھر قیامت میں حشر کے میدان میں ملاقات ہے. کیونکہ انسان مخلوق ہے، انسان خالق نہیں ہے. انسان کا خالق رب العالمین ہے، اور ہمارا رب جس کا واجب الوجود ہونا کمپلسری سبجیکٹ ہے. کل من علیہ فان، کتنی مرتبہ آپ نے سورہ رحمان میں پڑھی ہے؟ کبھی میں نے اس پر سوچا؟ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. رفیق مرحوم خدا غریق رحمت کرے اور کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے. من مات قد انقطع عملہ، جس کے اوپر موت طاری ہو گئی